اسی طرح میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، انسان جب محنت کا میدان بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس کے اندر رکھے ہوئے جواہر، اس لیے کہ رات مولوی صاحب نے خوب کھولا انسان کو، ہر طرح سے کھول کے دکھلایا کہ انسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں، ایک قسم نہیں کئی قسمیں کھا کے فرماتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے اور سب سے زیادہ قیمتی بنایا ہے اور قابل اکرام بنایا ہے اور اللہ کا خلیفہ بنایا ہے۔ ہم نے انسان کو ہر طرح سے نوازا ہے۔ وہ خدا کے رکھے ہوئے جواہر ہیں اس کے اندر، جو اس پر محنت ہونے سے ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ آج جس چیز کو ہاتھ لگاتی ہے سائنس والے، جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں محنت کرنے والے، اس چیز کے فوائد پہ کھلتے چلے جاتے ہیں اور وہ مشاہدے میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ چیزیں جن کو اب سے 10 سال 20 سال پہلے کوئی جانتا نہیں تھا، ان پر محنت ہوئی اور محنت ہو کے ان کی قیمتیں کہیں سے کہیں پہنچ گئی اور ان کے فوائد بڑھتے چلے گئے اور ان کے اپنے اندر کے چھپے ہوئے جواہر کھلنے شروع ہو گئے۔ اسی طرح اگر انسان کو محنت کا میدان بنایا جائے، اس طرف غور کیا جائے کہ آخر انسان میں کیا ہے، انسان کس لیے بنا ہے؟ اس لیے کہ انسان وہ واحد مشین ہے عمل کی، انسان واحد مشین ہے عمل کی، کسی مشین سے عمل تیار نہیں ہو سکتا، چاہے قیامت تک کی سارے سائنس ہمیشہ کی شروع سے لے کے آخر تک دجال تک کی سائنس جو ہے جمع ہو جائے، کوئی عمل کی مشین تیار نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ عمل کی مشین ہے، اس مشین سے عمل بن سکتے ہیں۔ کہ کسی مشین سے نماز کا عمل بن جائے، کسی مشین سے روزے کا عمل بن جائے، کسی مشین سے زکوٰۃ کا عمل بن جائے، کسی مشین سے اعمال، کسی مشین سے اخلاق، کسی مشین سے معاشرہ بننے لگے، کہ ایسی کوئی مشین نہ بنی ہے نہ آئندہ بنے گی۔ اگر اس طرح کی کوئی مشین ہوتی یا بننی ہوتی آئندہ کبھی، تو انسان اشرف المخلوقات نہ کہلایا جاتا، انسان اشرف المخلوقات نہ کہلایا جاتا۔ اس کی شرافت، اس کی کرامت، اس کا خدا کے یہاں مرتبہ، اس کا خدا کا خلیفہ ہونا، اس کا سارے عالم پر بھاری ہونا اور زمین و آسمان کا ایک انسان کے اللہ کہنے پر باقی رہنا، کیونکہ یہ تمام کی تمام جتنی کرامتیں اور شرافتیں ہیں وہ سب کی سب سے محض اس لیے ہیں کہ یہ انسان عمل کی مشین ہے۔ لیکن آج محنت کا میدان انسان کے علاوہ ہر چیز بنی ہوئی ہے، انسان کے علاوہ ہر چیز محنت کا میدان، اور انسان انتہائی بے قیمت، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس کے پاس مال ہو تو اس کی جان خطرے میں، اس کے پاس عہدہ ہو تو اس کی جان خطرے میں، اس کے پاس جو چیز اس کے پاس ہے اس چیز کی قیمت چیز والے سے زیادہ ہے، اس کی قیمت کیونکہ چیز والے سے زیادہ ہے، اس چیز کی وہ قیمت نہیں جو اس آدمی کی وہ قیمت نہیں جو اس کے پاس جو چیز ہے اس کی قیمت ہے۔ اس لیے وزیر کو بڑا نہیں سمجھتے، وزارت کو بڑا سمجھتے ہیں، مالدار کو بڑا نہیں سمجھتے، اس کے مال کو بڑا سمجھتے ہیں۔ آج اگر مالدار کے پاس مال نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، آج وزیر کے پاس وزارت نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر مال سے ہی قیمتی بنتا ہے انسان، اگر انسان مال سے ہی قیمتی بنتا ہے اور کوٹھی میں رہنے سے ہی قیمتی بنتا ہے اور ہوائی جہاز میں اڑنے سے ہی قیمتی بنتا ہے، تو فرماتے تھے کہ کوٹھی میں چوہے بھی رہتے ہیں اور کوٹھیوں میں کتے بھی رہتے ہیں اور ہوائی جہازوں میں کتے بھی سفر کرتے ہیں۔ فرماتے تھے اگر اعمال نہیں ہیں اور اگر آخرت کی فکر نہیں ہے اور اگر اپنے کو بنانے کا شوق اور جو ہے صبح سے شام تک اس کا غم نہیں ہے انسانیت کے بگڑنے کا، تو پھر یہ ہوائی جہازوں میں اڑے تو کوے کی طرح بے حیثیت، اور یہ سمندر میں تیرے تو سمندری سانپوں کی طرح بے حیثیت، اور یہ سڑکوں پہ پھرے تو کتوں کی طرح بے حیثیت، کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی اپنی حیثیت، اس کا اپنا مقام اس کے اعمال سے ہے۔
اور جو راستہ اس کو بتلایا گیا ہے اس راستے پر چلنے سے ہے۔ اس لیے جب محنت کا رخ بدلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں جو ہمارے دین کی محنت کرتے ہیں ہم انہیں ضرور ہدایت دیتے ہیں، جو ہمارے دین کی محنت کرتے ہیں ہم انہیں ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ نہیں فرمایا کہ جو محنت کریں گے ہم انہیں ہدایت دیں گے، تاجر تجارت کی محنت کرے گا ہم ہدایت دیں گے، کاشتکاری کی محنت کرے گا ہم ہدایت دیں گے، ملازم ملازمت کی محنت کرے گا ہم ہدایت دیں گے۔ جو جس لائن کی محنت کرے گا اس لائن کی ہدایت ہوگی، جو جس لائن کی محنت کرے گا وہ لائن اس پر کھلے گی، لیکن جو ہماری لائن میں محنت کرے گا ہم اسے اپنی لائن کی ضرور ہدایت دیں گے اور ضرور اپنا راستہ اس پر کھولیں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اپنی محنت کے رخ کو بدلنا ہے، ہمیں اپنی محنت کے رخ کو بدلنا ہے، اور محنت کے رخ کو بدل کر دنیا سے آخرت کی طرف، چیزوں سے اعمال کی طرف، اور فنا ہونے والی چیزوں سے ہمیشہ ملنے والی جو ہے نعمتوں کے حاصل کرنے کی طرف اپنے رخ کو ہمیں بدلنا ہے۔ کیونکہ جب رخ بدل جاتا ہے محنت کا، جب محنت کا رخ بدل جاتا ہے تو جسے رخ کیا گیا ہے اس طرف کی چیزیں نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں کہ ابھی محنت کا رخ کیا تھا، اب محنت کا رخ کیا ہے، ابھی محنت کا رخ چیزوں کا تھا، اب محنت کا رخ اعمال کا ہے۔ کیونکہ جب اعمال کے رخ پر عادی پڑ جاتا ہے تو اعمال کے ذریعے سے مسائل حل ہوتے نظر آنے لگتے ہیں، لیکن کیونکہ ابھی محنت ہے ملک و مال کی، ابھی محنت ہے چیزوں کی، ابھی محنت ہے تجارت کی، ابھی محنت ہے زراعت کی اور ملازمت کی، ابھی محنت ہے خدا کی ذات سے بالواسطہ مسائل کو حل کرانے کی، خدا کی ذات سے بلا واسطہ اور براہ راست مسائل کو حل کرانے کی محنت نہیں ہے، تو کہیں کہ اس محنت کے رخ کے بدل جانے کی وجہ سے اعمال سے ہوتا نظر نہیں آتا کہ جس کے پاس اتنا مال اتنا کامیاب، جس کے پاس اتنی چیزیں وہ اتنا کامیاب، جس کے پاس اتنے ٹریکٹر وہ اتنا کامیاب، جس کے پاس اتنی بڑی ملازمت وہ اتنا کامیاب، کیونکہ ہم نے سب نے خود کامیابی کو سوچا ہوا ہے اور خود منازل طے کیے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کھا کے فرماتے ہیں کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، کامیاب کون ہیں کہ کامل ایمان والے، وہ کامیاب ہیں ہمیشہ کی کامیابی کے ساتھ۔ الذين هم في صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز کے اندر خشوع و خضوع رکھتے ہیں، اپنی نماز میں نماز کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، کون ہے دین کا جو ہے جھٹلانے والا؟ یہ ہے جو نہ مال کا حق ادا کر رہا ہے نہ جان کا حق ادا کر رہا ہے۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہو ان نمازیوں کے لیے کہ نمازی ہوتے ہوئے نماز کو بھول جاتے ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ نماز کو جانتے ہوئے، نماز کے فریضے کو فریضہ سمجھتے ہوئے اس سے غفلت میں ہیں۔ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، جو چیز خدا کی یاد سے غافل کرنے والی ہے، جو چیز خدا کی یاد سے ہٹانے والی ہے، اگر گھوڑوں کے استبل میں ہیں اور وہاں نماز یاد نہیں رہی، حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے استبل میں گھوڑوں کا معائنہ کرتے ہوئے کہ نماز یاد نہیں رہی، اور ایک صحابی کیونکہ باغ میں نماز پڑھتے ہوئے ایک چڑیا میں دھیان چلا گیا، نماز سے دھیان ہٹ گیا کہ باغ کو ہٹاؤ راستے سے، باغ کو راستے سے ہٹاؤ، یہ نماز خراب کرنے والا ہے۔
صبح سے شام تک کتنے مسائل ایسے ہیں جو یوں کہلواتے ہیں کہ ہاں نماز ابھی پڑھ لیں گے، ابھی پڑھ لیں گے، ابھی پڑھ لیں گے. وہ ٹالتے رہتا ہے نماز کو، اس لیے کہ یقین یہ بنا ہوا ہے کہ میں جس لائن سے محنت کر رہا ہوں اس لائن سے ہر ایک اپنا اور غیر، خدا کو ماننے والا نہ ماننے والا، ایمان لانے والا نہ اور ایمان نہ لانے والا، ہر ایک کو اس لائن سے مل رہا ہے، ہر ایک کو اس لائن سے مل رہا ہے، ہر ایک کامیاب ہو رہا ہے محنت کر کے. مجھے نماز کے راستے کیسے مل جائے گا اگر محنت نہیں کروں گا؟ مجھے نماز کے راستے کیسے مل جائے گا جب ان میں سے کسی کو نہیں ملا ہے نماز کے راستے؟ ہر آدمی اپنی محنت میں قدم اٹھائے چلا جا رہا ہے اسباب کی طرف، دوڑ لگائے چلا جا رہا ہے اسباب کی طرف. عام آواز ہے دنیا دارالاسباب ہے سبب سے ہوگا، دنیا دارالاسباب ہے سبب سے ہوگا. یہ آواز نہیں ہے کہ ارے جس طرح دنیا دارالاسباب ہے اس طرح قلب بھی دارالایمان ہے. یہ قلب دارالایمان ہے، اس کی آواز نہیں ہے. دنیا دارالاسباب ہے، اسی کی آواز ہے. یہ کہیں کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، لیکن کب ہے؟ اس کے اسباب تیرے موافق کب ہیں؟ اور دنیا کی محنت سے اور اسباب کی محنت سے اسباب میں لگ کر خدا کی طرف سے اپنی چاہت کے مطابق فیصلہ کرانے اور اپنی مرضی کے مطابق بارش کرانے، اپنی مرضی کے مطابق صحت لینے، اپنی مرضی کے مطابق امن لینے، اپنی مرضی کے مطابق عزت لینے، اپنی مرضی کے مطابق مقدمات حل کرانے. کیونکہ خدا کی طرف سے جو چیز لینی ہوگی اس کے لینے کا راستہ وہ واحد صرف ایمان ہے. کہ ایمان مجبور کرے گا اس پر کہ خدا کی ذات سے ہوتا ہے، ایمان مجبور کرے گا اس پر کہ اسباب سے نہیں ہوتا. ایمان یہ بات بتلائے گا کہ ان تمام اسباب کی لائنوں میں جو کچھ ہے، خدا کی قسم بالکل جس کے پاس ایمان ہوگا اس کو ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آئے گا. اسباب کی لائن سے اس کو ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آئے گا. اپنے اپنے مشاہدے کو ایمان سمجھنا اسی کا نام گمراہی ہے. اپنے اپنے مشاہدے کو ایمان سمجھنا اسی کا نام گمراہی ہے، اسی کا نام بے رہا روی ہے. کہ ہر ایک ایمان اپنے مشاہدے کا لیے بیٹھا ہے کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا. ہر ایک یقین دلاتا ہے اسباب کا کہ ایسے کرو گے تو ایسے ہو جائے گا. نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ محنت کے رخ کو بدلیں اور محنت کے رخ کو بدل کر اپنے آپ کو خالق کائنات سے ہونے پر لائیں کہ بھئی اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. کیونکہ اس محنت اس رخ کو بدلنے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جن کے رخ صحیح ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ بدلنے کے لیے بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف پھیر لیا ہے. اسے کہتے ہیں رخ بدلنا. زبان سے کہہ دینا نہیں، یہ دماغ سے سوچ لینا نہیں، یہ سر سے اقرار کر دینا نہیں کہ میں وہی دکان کا دکان والا، میں وہی زمین کا زمیندار، میں وہی ملازمت کا ملازمت والا. لیکن ہاں کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رخ بدلا اپنا، اور ایسا رخ بدلا کس سے بدلا؟ رخ ماں سے بدلا، باپ سے بدلا، نمرود سے بدلا، ملک کے ہر بڑے چھوٹے سے بدلا. نہیں ہوتا، اس سے بھی نہیں ہوتا، اس سے بھی نہیں ہوتا، اس سے بھی نہیں ہوتا. سب سے رخ بدل کر جو کہیں آخر میں اس جبرائیل پر جس پر ایمان لانا ضروری ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کیونکہ ایمان مفصل، اس میں ملائکہ پر ایمان لانا ہے،
لیکن ملائکہ پر ایمان کس بات کا لانا ہے؟ کس بات کا ایمان لانا ہے؟ اس پر ایمان لاتا ہوں کہ یہ ملائکہ اللہ کے ملائکہ ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتا کہ ملائکہ سے ہوتا ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ملائکہ سے ہونا ایمان نہیں ہے، ملائکہ کے وجود کا یقین رکھنا ایمان ہے۔ ملائکہ کے وجود پر ایمان لانا ضروری ہے، ملائکہ سے ہونے پر ایمان لانا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی شرک ہے۔ تو یہ کہ ہم نے ایسا رخ بدلوایا حضرت ابراہیم کا